بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیہاتی نے کہا، مجھے میر صادق وزیر خاص سلطان نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ غدار میر صادق کا آدمی تھا۔ انگریز جنرل نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا اور دیہاتی سے کہا، میر صادق نے کیا کوئی پیغام بھی دیا ہے؟ دیہاتی نے دوسری جیب سے ایک خط نکال کر انگریز جنرل کے حوالے کیا۔ خط میں لکھا تھا، جنرل بروک اور کیپٹن ہنری کا نام، اس ماہ کی 15 تاریخ کی رات کو 1 بجے قلعے میں خود پہنچ رہا ہوں۔ باقی باتیں خود آ کر کروں گا، اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ خط کے نیچے میر صادق کے دستخط نہیں تھے۔ جنرل بروک کو اب یقین ہو گیا تھا کہ سلطان ٹیپو کا وزیر میر صادق انگریزوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ اس نے دیہاتی کو زبانی کہا کہ میر صادق سے جا کر کہنا کہ میں قلعے میں 15 تاریخ کی رات کو اس کا انتظار کروں گا اور قلعے کا جنوبی دروازہ اس کے لیے کھلا ہوگا۔ اسے جا کر کہنا کہ میرا نام جنرل بروک ہے۔ دیہاتی کو جنرل بروک نے انعام دیا اور وہ چلا گیا۔ 3 دن کے بعد 15 تاریخ آ گئی۔ جنرل بروک نے رات کو قلعے کا دروازہ کھلوا دیا اور میر صادق کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ جب گھڑی نے ٹھیک رات کا 1 بجایا تو جنرل بروک کو اندھیرے میں نیچے ٹیلے کی طرف سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے خاص سپاہی کو وہاں نیچے پہلے سے کھڑا کر رکھا تھا تاکہ میر صادق کو آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ پھر ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا قلعے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جنرل بروک قلعے کے دروازے کے اوپر برج میں تھا۔ گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا۔ جنرل بروک برج میں سے نکل کر اپنے خاص کمرہ خاص میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے اردلی نے آ کر اطلاع دی کہ سرنگا پٹم سے ایک خاص آدمی آیا ہے اور آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ جنرل بروک نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ پھر کمرے میں ایک کالے رنگ کا دبلا پتلا ادھیڑ عمر آدمی داخل ہوا جس کی آنکھوں میں ایک عجیب مردہ سی پھیکی چمک تھی اور جس نے اپنے آپ کو سیاہ لبادے میں چھپا رکھا تھا۔ کمرے میں شمعدان روشن تھا۔ یہ شخص سلطان ٹیپو کا غدار وزیر خاص میر صادق تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا میں جنرل بروک کے سامنے کھڑا ہوں؟ جنرل بروک نے اسے ہاتھ ملایا اور کہا، میں جنرل بروک ہوں۔ میر صادق نے کہا، میرا نام میر صادق ہے۔ جنرل بروک نے اسے کرسی پیش کرتے ہوئے کہا، میر صادق تم سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کیپٹن ہوپر نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ غدار میر صادق کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، جنرل بروک میں یہاں آپ سے ایک بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کون سی ایسی بات ہے میر صادق؟ بروک نے غدار میر صادق سے کہا، مجھے اس بات کا یقین دلایا جائے کہ اگر میں نے انگریز فوج کو سرنگا پٹم فتح کروا دیا تو مجھے سرنگا پٹم کا گورنر بنا دیا جائے گا۔ جنرل بروک نے دل میں کہا، تم جیسے غدار کی سزا موت ہی ہے، مگر اوپر سے کہنے لگا، تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تمہیں کہو تو میں تمہیں بائبل کے سامنے یہ یقین دلانے کو تیار ہوں کہ تمہیں سرنگا پٹم کا گورنر بنا دیا جائے گا، لیکن تمہیں ہر قدم پر ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ غدار میر صادق بولا، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو میں آپ کے پاس یہاں کیوں آتا؟ آپ سلطان کے دشمن ہیں۔ اگر سلطان کو ذرا سی بھی بنک پڑ گئی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جنرل بروک نے پوچھا، صادق یہ بتاؤ کہ سلطان کی فوج کے لیے راکٹ تیار ہوتے ہیں اور وہاں راکٹ تیار کرنے والی کتنی مشینیں ہیں؟ غدار میر صادق نے کہا، یہ راکٹ پہاڑی کے نیچے غار میں تیار کیے جاتے ہیں، وہاں تک آپ میں سے کسی کا پہنچنا ناممکن ہے۔ انگریز جنرل نے مسکرا کر کہا، وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، اس لیے تو ہم تمہاری مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی طریقے سے راکٹ ساز کارخانے میں آگ لگا دی جائے تاکہ جتنے راکٹ تیار ہو چکے ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائیں، ان کے ساتھ مشینیں بھی جل جائیں اور جب تک ہم حملہ کرتے رہیں سلطان کی فوج راکٹ تیار نہ کر سکے؟ غدار میر صادق سوچ میں پڑ گیا، پھر کہنے لگا، یہ کام بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ راکٹ بنانے کے غار میں کسی کو شناخت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جنرل بروک بولا، میں اس کے لیے تمہیں 1 لاکھ انگلش پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں، کہو تو ابھی آدھی رقم تمہارے حوالے کر دوں۔ غدار میر صادق 1 لاکھ پاؤنڈ کی رقم کا سن کر ڈول گیا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 50,000 پاؤنڈ ابھی دے دیں، میں راکٹ ساز فیکٹری میں آگ لگوا دوں گا۔ جنرل بروک بڑا خوش ہوا، اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا تھا۔ اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں ہر رات 9 بجے نیکسٹ پیشنز یوٹیوب چینل پر۔